اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے بہترین آپشن نواز شریف ہے، کیونکہ وہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو آزمانے پر رضامند نہیں ہیں۔ ملک کے اگلے وزیر اعظم لہٰذا نواز شریف ہی ہوں گے، یہ کہنا ہے سینئر صحافی کامران یوسف کا۔ اپنے حالیہ ویلاگ میں کامران یوسف نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بتایا کہ ملک میں قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ کیا جو سلسلہ 2017 میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی سے ٹوٹا تھا، جس کے بعد انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا، یہ سلسلہ دوبارہ اسی پوائنٹ سے شروع ہو سکتا ہے۔ صحافی کا کہنا ہے کہ کچھ باوثوق اطلاعات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا۔ انہیں چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا تاکہ ان کے ماضی کے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے دو اہم مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس وقت نواز شریف کے لیے حالات بہت سازگار ہیں۔ پاکستان کے مقتدر حلقے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آ جائیں، اور امکان ہے کہ باہمی رضامندی کے تحت ہی وہ واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی دو نمایاں نشانیاں سامنے آئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب وہ لندن سے روانہ ہو رہے تھے تو برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل لندن ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بہت سے لوگوں کی جانب سے اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا کہ خواہ نواز شریف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن وہ ایک سزا یافتہ انسان ہیں، تو کیا ان کو سفارتی پروٹوکول دینا چاہیے تھا؟ یہ بحث تو الگ ہے کہ ان کو سزا درست ملی تھی یا نہیں۔ اس حوالے سے سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ محض افواہیں ہیں کہ ڈاکٹر فیصل کا ایئرپورٹ پر ہونا کسی کو کسی قسم کا کوئی پیغام تھا۔ نواز شریف کی جگہ کوئی اور سابق وزیر اعظم بھی ہوتا تو اس کو سابق عہدے سے متعلقہ سفارتی پروٹوکول ضرور دیا جاتا۔ کامران یوسف کا البتہ کہنا ہے کہ ان تمام تردیدوں سے قطع نظر بیرون ملک موجود پاکستان کے سفارتی مشن تمام زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ملک میں مقتدر حلقوں سے نہ بنتی ہو اور وہ سزا یافتہ بھی ہو، مگر ایک سرکاری ملازم اپنی نوکری داؤ پر لگا دے۔ اگر اسی طرح عمران خان کہیں بیرون ملک سے پاکستان واپس جا رہے ہوتے تو ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین چل رہے اختلافات کے پیش نظر کوئی بھی سفارتی اہلکار ان کو سی آف کرنے نہ آتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ٹیلی ویژن یعنی پاکستان ٹیلی ویژن نے نواز شریف کے لندن سے روانہ ہونے کے مناظر کو آن ایئر کیا۔ یہ ایک اور نشانی ہے، کیونکہ حکومت تو مسلم لیگ کی نہیں ہے، یعنی نواز شریف کے لیے حالات بالکل موافق ہیں اور ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ کسی بھی ریاستی ادارے کو نواز شریف کی واپسی پر اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک بہت نامور سرمایہ دار اور بزنس مین نے اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مقتدر حلقوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کو جن معاشی مسائل کا سامنا ہے، ایسے میں نواز شریف ہی ایسے لیڈر ہیں جو اس وقت ملک کو مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ اب اس بارے میں طویل بحث ہو سکتی ہے کہ 3 بار جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو معاشی مسائل کیوں حل نہیں ہو سکے۔ اس پر رد عمل سامنے آتا ہے کہ ان کی حکومت کو ایک بار بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ 2013 سے 18 تک اگر انہیں کام کرنے دیا جاتا تو شاید ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے پیش کردہ معاشی منصوبے میں رد و بدل کوئی نہیں کیا جا سکتا، تو جو بھی حکومت اقتدار میں آئے گی اسی روڈ میپ کو فالو کرے گی۔ آرمی چیف کو یقین ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری پالیسیوں میں مستقل مزاجی نہیں تھی، اس لیے اب جو بھی حکومت آئے گی وہ اس معاشی پلان پر عمل کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے اور آنے والی حکومت کو اسے ہی ترجیح دینا ہوگی۔ موجودہ آپشنز کو دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو نہیں آزمائے گی، اور ایک ہی بہترین دستیاب آپشن ہے جو نواز شریف ہے۔ ان کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ماضی کے مسائل احتساب اور معاملات کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اور پوری توجہ معیشت پر مرکوز رکھیں گے تو ان کے وزیر اعظم بننے میں کوئی مشکلات نہیں۔ اکنامک ریوائیول پلان میں ملک کے آئسولیشن میں ہونے سے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ بیرونی سرمایہ کاری لانی ہے، سازگار ماحول بنانا ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات رکھنے ہیں۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اس لیے بھی ملک کا چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے کہ پرامن تعلقات ہمسائیگی کے اصول کے تحت بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے۔ بھارت نواز شریف کے علاوہ کسی لیڈر پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک پاک بھارت تعلقات معمول پر نہیں آتے تب تک ملک میں معاشی بحالی پوری طرح سے نہیں ہو سکتی۔ جنرل باجوہ نے کوشش کی تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ جائیں، لیکن وہ عمل آگے نہیں بڑھ سکا، جس کی بڑی وجوہات دونوں ملکوں میں اعتماد کا فقدان، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور باجوہ میں اختلافات، اور بھارتی حکومت کا عمران خان اور باجوہ کی جوڑی پر عدم اعتماد تھے۔ نواز شریف نے اپنی دوسری ٹرم میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان تک بس یاترا کی۔ بعد ازاں کارگل اور فوج کے اقتدار پر قبضے کی وجہ سے یہ عمل رک گیا تھا، جس کو پھر جنرل مشرف نے بھی بحال کرنے کی کوشش کی۔
2013 میں نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے اور 2014 میں نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد بھی سنجیدگی سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ عمل بھی رک گیا۔ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخلصانہ کوشش صرف نواز شریف نے ہی کی ہے۔ نواز شریف کا بھی ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر پاکستان اپنی معیشت بحال کر سکتا ہے، نہ ملک میں سویلین سپریمیسی قائم ہو سکتی ہے۔